اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11، سورت الحجر، سورت نمبر 15، پارہ نمبر 14، ربما ہے پارہ نمبر 14، اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی الحجر سے۔ آج ہم کریں گے 11 سے 19 یعنی 11 سے 19 نمبر تک کی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ 11 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا استہزاء اڑایا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹا اڑایا کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اس طرح ڈال دیتے ہیں ہم یہ استہزاء، ہنسی کا مذاق اڑانا دلوں میں مجرموں کے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اس وجہ سے نہیں کہ ایمان لاتے ہیں وہ اس قرآن یعنی اس ذکر قرآن پر، اور یقیناً رہا ہے یہ طریقہ پہلے لوگوں کا بھی۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور کہیں ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا کوئی، پھر وہ اس پر چڑھنے بھی لگتے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی کہتے وہ لوگ یقیناً دھوکہ ہے نظر کا ہماری، بلکہ ہم لوگوں پر کر دیا ہے سحر یعنی جادو۔ یعنی اگر کچھ بھی ہم کر دیتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، اگر ان پر کوئی آسمان کا دروازہ بھی کھول دیتے، ان کو آسمان پر چڑھا بھی دیتے، تب بھی وہ کہتے کہ یہ جو ہے نا کوئی سحر کر رہے ہیں ہم پر، کوئی جادو کر رہے ہیں ہم پر، اور پھر بھی وہ اللہ کو نہ مانتے۔ آیت نمبر 16، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً بنائے ہیں ہم نے آسمان میں بہت سے برج یعنی قلعے، اور کر دیا ہے زینت سے آراستہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آسمان میں، یہ صرف آسمان تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سے برج بھی ہیں یعنی بہت سے قلعے بھی ہیں، اور اس میں بڑی زینت و آراستگی ہے، اس میں بڑی خوبصورتی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور کر دیا ہے محفوظ ہم نے ان کو ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر وہ تو چوری چھپے کوشش کرتے ہیں سننے کی، تب پیچھا کرتا ہے اس کا ایک شعلہ یعنی چمکتا ہوا، شہاب مبین، ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ آیت نمبر 19، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو پھیلایا ہے ہم نے، اور ڈالے ہیں اس میں لنگر یعنی پہاڑوں کے، اور اگائی ہے ہم نے اس میں سے ہر چیز مقدار کے مطابق یعنی موزوں، متناسب، ضرورت کے لحاظ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پہچان بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے زمین کو پھیلایا ہے، کس طرح ہم نے اس پر پہاڑ کھڑے کیے ہیں، کس طرح ہم نے زمین میں سے ہر چیز کو مناسب اور متناسب ضرورت کے لحاظ سے نکالا ہے۔ تو یہ سب کافی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے۔ وہی واحد لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہم پڑھتے ہیں نا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں اور اپنے اس دنیا کے بارے میں اور دنیا کی لوازمات کے بارے میں، پھر اس کے بعد قیامت کے حشر ہونے میں اور قیامت کا دن برپا ہونے میں، اور ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ یہ قرآن ہم نے سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اتارا ہے۔ جس کی سمجھ میں آئے، کتنی جگہ پر قرآن شریف میں آیا تفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس پر؟ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس سب کائنات کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے،
اپنے زندگیوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔